میں نے تین کہا تھا، میں 3 سے 2 پہ 1 پہ آ گیا ہوں. میں اتنا معقول زیادہ وجہ اگر آپ معقول وجہ دے دیں رانا صاحب، اگر آپ معقول وجہ دیکھیں، ایک ہے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ عذر ہے، آپ کی پسندیدگی ہے، اس پہ فرق نہیں بنتا، کیونکہ میں ایسی کوئی شرط رکھوں گا جو آپ کو پسند نہ ہوگی اور اس کی کوئی معقول وجہ یا ریشنل وجہ نہیں آ رہی. آپ مجھے کوئی اپنی ڈیمانڈ کی ریشنل لاجیکل وجہ دے دیں، میں سرنڈر کر دوں گا اپنی ڈیمانڈ کو. میں جس چیز کو سامنے رکھ رہا ہوں وہ پریکٹیکلی، لاجیکلی، ریشنلی، انٹلیکچولی، اکیڈمیکلی، ٹھیک ہے نا، پبلکلی وہ چیز سین سمجھ آ رہی ہے ہمیں، کامن لگتا ہے سینسیکل. کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے آپ کی گفتگو میں. رانا صاحب شاید بیک پہ گئے ہیں. کیا مسئلہ کیا بنا ہے؟ میں نا وہ دوسرے موبائل سے آواز نہیں آ رہی تھی، میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو میں نے اس موبائل سے رانا جوائن صاحب کیا. جی، پہلے میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں، میں آپ کو شارٹلی بریف کر دیتا ہوں. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مجھے لگتا ہے ان کو کال یا میسج آیا کہ کی پہ کر دیجئے، جماعت بائیکاٹ کیتا ہے. اچھا خیر، جو بھی ہمارے نصیب میں ہے. چلیں ہم نا لوگوں کا ٹائم امرک صاحب زیادہ ضائع نہیں نہیں کرتے. میں بریف آپ کر رہا ہوں، کوئی عامر گفتگو نذیر آگے صاحب کو بڑھائیں. بتا دیتا ہوں، میں عامر نذیر صاحب کو ہاں، بتا دوں تاکہ وہ پھر بتا عامر دیں. نذیر صاحب آپ کو جی اگر میری بات سمجھ آئی ہے تو آپ پلیز اس میں انٹروین کر کے اگر ہماری میرے بات نا چلتی ہے موبائل میں تو کر پرابلم تھی، لیتے ہیں. آواز تھوڑی آ رہی تھی. ابھی میں نے اس سے جوائن کیا ہے، وہ میں سن نہیں سکا پوری بات آپ کی. کیا ہو رہی تھی؟ خلاصہ میں اگر خلاصہ بیان کر دوں میں آپ کو تھوڑا سا، اگر جی وہ جی پلیز اجازت دیں تو. ہاں کریں جی کریں. بات یہ ہے، تھوڑا سا میوٹ کر لیں، شور ہے کسی جگہ. بات یہ ہے کہ ہمارے جو 2 گروپس کے درمیان بات اس بات پہ رکی ہوئی ہے کہ احمدی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیورلی قرآن پاک پہ بات کرنی ہے اور حضرت مرزا صاحب کے حوالے نہ دیے جائیں، جبکہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جیسے ہی ہم ایک موضوع پہ بات کریں گے آپ فوری طور پر جو ہے نا وہاں سے حوالے دیں گے. میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں علمی انداز میں. کچھ آپ سیکریفائز کریں، کچھ ہم سیکریفائز کرتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں. ایک میں نے یہ کہا کہ پہلے 3 سیشن کا میں نے کہا تھا کہ ہم صرف قرآن پر بات کریں گے. اس کے بعد میں حاضر ہوں، آپ 5 سیشن کرنے چاہیں، 6 کرنا چاہیں، آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ حضرت مرزا صاحب کا کوئی بھی حوالہ پیش کریں اس موضوع سے متعلق، اس آیت سے متعلق. میرا فرض ہوگا کہ میں اس کو ریکنسائل کروں، اس پر دلیل دوں، اس پر جواب دوں، لوگ بیٹھے سن لیں گے. عامر حق صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ رائٹ اوے اسی وقت مرزا صاحب کے حوالوں پر آئیں گے. میں نے 3 سے 2 پہ آ گیا، میں 3 سے 1 پہ آ گیا، میں 1 سے 0 پہ نہیں جاؤں گا. سمپل بات ہے، میں آپ کو بول دوں. یہ بھی 0 پہ سودے بازی کی بات نہیں ہے شوٹر بھائی. یہ ایک میں ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کو سینی صاحب نے بڑا پسند کیا تھا. ایسی چیز ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے عامر بھائی تو کچھ نہ کچھ ہمیں یہ چیزیں دیکھیں، پرانی چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہوگا. باقی چیزیں ہماری طے ہو گئی ہیں کہ اکابرین پر کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی پہ ہوٹنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں ہوگی. ایک اونلی علمی بات ہوگی، پھپتیاں نہیں کسی جائیں گی، تو پھر ہماری بات آگے بڑھے گی. تو اچھا میرا خیال ہے کہ آپ جائز کا مطالبہ اس ہے. پر میں ابھی دیکھ لیتے ہیں. جی آپ کا اس پر یعنی موضوع ہے فیضان ختم نبوت، آپ نے بتایا. جی، اس پر یعنی آپ کا دعویٰ کیا ہے اس پر میں اپنا جس پر عامر حق دعویٰ بھائی نے آپ کو قرآن سے دلائل دے دی؟ میں دعویٰ پیش کروں گا آیت خاتم نبیین سے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت، لاجک اور اس کا ترجمہ پیش کر کے قرآن پاک کی روح سے بیان کروں گا. ان کو حق ہوگا کہ 1 ٹرن لے لیں، 2 لے لیں، 3 لیں. اونلی قرآن پاک کے اندر رہتے ہوئے اپنا فہم پیش کریں گے. قرآن پاک کے اندر رہتے ہوئے 1-2 ٹرن اس طرح بات ہو جائے اس آیت خاتم نبیین پہ، رائٹ، اس پہ بات ہو جائے، دلائل ہو جائیں، لوگوں کو تھوڑی شکل واضح ہو جائے. اس کے بعد ان کو مکمل حق ہے 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی دفعہ کہیں مرزا صاحب کے روحانی خزائن کھول لیں، میں بیٹھا ہوں گا. کوئی بھی حوالہ اس کے حوالے سے پیش کریں گے اور نہیں کوئی، اس آیت ٹھیک کے حوالے سے ٹھیک. پیش کریں گے. میرا فرض ہوگا کہ میں اس کا جواب دوں، ریکنسائل کروں کہ ہاں جو میں نے بیان کیا وہ اس سے اگینسٹ نہیں ہے. ان کا ہوگا کہ وہ آپ اس کے اگینسٹ کریں. اس طرح بات آگے چلے گی. ٹھیک کیا ٹھیک ہے، حرکت ہے؟ مجھے سمجھ. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ کیا ثابت کرنا چاہیں گے اور عامر بھائی نے کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ تو اسی دن ہی بتاؤں گا نا. مناظرہ ابھی طے کر رہے ہیں، پتہ تو ہو کہ آپ نے کس بات پر تیاری کرنی نہیں، ہے. دعویٰ تو میں آپ کا اسی دن موقف دوں گا کیا نا. ہے قرآن کریم سے؟ میں قرآن اگر کریم سے آج آپ کا بتا دوں کیا گا، وہ موقف؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اگر آج میں بتا دوں گا تو پھر تو وہ بات وہی ہوگی نا، پھر یہاں رانا بحث شروع ہو راشد جائے گی. صاحب، جی رانا راشد صاحب، میں آپ کی بات میں سن کے ہی میں دوبارہ دوسرے موبائل سے میں نے جوائن کیا ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے. ہاں تو میں جی، اپنی آئی ڈی وہ نیچے ڈیڈ پھینک لاک کے یہی ہے دوسری آئی جو ڈی میں سے نے میں نے کہا، ان کو آپ سمجھا دیں، میں یہ ختم ڈیڈ کروا دیتا ہوں. میں آپ کو لاک. گارنٹی دیتا ہوں کہ ڈیڈ لاک ختم ہونے لگا ہے. جی آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ نے کیا ثابت کرنا ہے اور عامر حق بھائی کے ذمے کیا ہے. قرآن کریم سے آپ کیا دعویٰ پیش کرنا چاہتے ہیں؟
میں نے فیضان ختم نبوت کا جو ہم معنی لیتے ہیں قرآن پاک کی روح سے، جو اس کا فیضان ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس کی لاجک ہے، وہ پیش کرنی ہے اپنے نامے میں۔ تو کیا کیا سمجھ نہیں آ رہی، کیا کیا آپ لاجک پیش کریں، یعنی ثابت کیا کرنا ہے آپ نے؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے فیضان ختم نبوت کے حوالے سے؟ جو آیت خاتم النبیین ہے اس کو، اور اس کا ترجمہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ آپ اس کا آیت پڑھیں گے، ترجمہ پیش کریں گے، یہ تو ہوگی دلیل۔ ہاں، کس دعوے پر یہ دلیل ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہم فیضان ختم نبوت پر ہم ایک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا اصل مفہوم ہے کیا، اس آیت فیضان کریمہ کا ختم اصل۔ نبوت تو ایک فیضان، میری بات سنو جی رانا راشد صاحب، فیضان ختم نبوت تو ایک ایسی اصطلاح ہے جو اجنبی اصطلاح ہے، جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو ٹھیک ہے، اتنا پتا ہے کہ آیت خاتم النبیین سے نبوت ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، جو ہم ساری مسلم امت مانتے ہیں۔ جی آپ جو فیضان ختم نبوت کی ایک نئی ٹرمنالوجی استعمال کریں، اس سے آپ کہنا کیا چاہ چلیں رہے ہیں؟ مجھے اب سمجھ میں نہیں آ آپ کہہ لیں کہ ختم نبوت ہی ہے، ہم جو اس آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں میں وہ بیان کروں گا۔ ابھی بتائیں گے تو ہم اس کے خلاف تیاری کریں گے، اگر آپ اس وقت بتائیں گے تو پھر حوالے ہم کہاں سے تلاش کرنے جائیں گے اس وقت؟ ابھی آپ یہ تو بتائیں گے، آج نہیں، میری بات سنیں، ہاں میری بات سنیں رانا صاحب، ٹھیک ہے، آپ ٹائم لے لیں، ابھی تھوڑی دیر بعد سعید میرا صاحب آتے ہیں نا، پھر دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا ختم نبوت میں سن تو بات لیں، کرنی ہے کہ میں سن تو پہلے لیں، بتاؤں آپ ہاں کو۔ ہاں، میری گزارش تو سن لینا، میری ہاں گزارش، ہم سے ہمارا دعویٰ پوچھ لیں۔ عامر حق بھائی آپ کو وہاں پر آیت خاتم النبیین سے یہ ثابت کریں گے، قرآن کریم سے ہی ثابت کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور ان پر آ کر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، ختم نبوت ہو گئی ہے، جی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ٹھیک کسی ہے، بندے میرا کا دعویٰ نام یہ نہیں ہے، لیں گے عامر حق بھائی۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس بات سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن خاتم کا مطلب ہے سیل آف دا پروفٹ، اتھینٹیکیٹ کرنے والا سب سے افضل نبی۔ اس میں زمانی لحاظ سے آخری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخصیت آ سکتی ہے تو نئی شریعت والی نہیں آئے گی، وہ شخصیت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی چلے گی، یہ ہے۔ اور اس یعنی کے علاوہ میں یہ آپ ثابت کروں گا کہ انبیاء ختم نبوت کے ہوتے ہوئے بھی آ سکتے ہیں قرآن پاک کی روح سے، اس میں کوئی، لیکن کیونکہ کچھ آیات سے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ خاتم کا اصل میں بیسیکلی ہماری خاتم لفظ پہ ہماری بحث ہوگی کہ اس کا اصل ایکچوئل میننگ آپ کی ہے کیا۔ اصل بحث ہے خاتم لفظ پر، جی آپ کی اصل بحث ہے بیسیکل خاتم لفظ پر بیسیکل یا سیدھا، خاتم النبیین لفظ پر، ایسے ہی ہے نا؟ کریکٹ 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 یہی آپ کرنا چاہیے، جی۔ بہت اچھی لیکن بات ایک دو تو ٹرنوں میں ہم قرآن پاک سے ہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ان چیزوں کو، کوئی اور آیت پیش کر ایک سکتے ہی ہیں۔ ٹرن ہوگی، ایک ہی ٹرن ہو جائے گی، اس کے بعد ٹھیک، اگلی ٹرن میں جس طرح آپ نے وعدہ کیا ہے کہ تحریریں کھلے عام پیش کی جائیں گی، تحریریں ایک ہی ایک ٹرن منٹ، ہوگی، ایک صرف گھنٹے کی رکھ لیں۔ وہ تحریر پیش کی جائے گی جو اس آیت کریمہ سے ریلیٹڈ ہوگی، اونلی وہی تحریر پیش کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ اب وہ لے آئیں انجام آتم لے آئیں یا محمدی بیگم لے آئیں، یہ نہیں ہوگا وہاں پر، یہ دیکھ لیں، یہ کام نہ کیجیے گا پلیز، وہ ٹاپک پہ ہی نہیں، رہیے جو گا۔ موضوع ہے، ظاہر ہے جو ہاں ریلیٹو بات جو بندہ کرے ہاں گا، جو ہاں، موضوع سے ہٹ کے بات کرے گا، اس کو کون قبول کرے گا؟ جزاک لوگ کہیں اللہ، گے بھئی یہ دیکھو موضوع کیا ہے اور یہ کیا، یہ بلیاں مار ہے، وہ تو ہاں کوئی بندہ کرتا ہی نہیں نا، ظاہر ہے زبردست، اسی موضوع پر ہی بات ہوگی۔ جی۔ جی لیکن یہ اور جو ابھی آپ نے بات کہی ہے آیت خاتم النبیین کے حوالے سے، آپ نے کیا کہا ہے کہ آیت خاتم النبیین کے متعلق آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام افضل ترین نبی ہیں اور بس، آخری نبی نہیں ہے، سیل آف دا پروفٹ سلسلہ ہیں، نبوت ان پر ختم نہیں ہوا، یہ تو میں بتاؤں گا نا آپ کو، بالکل سیل ختم آف دی نہیں ہو، پرافٹ۔ ہاں ہاں، سیل آف دی بھائی پروفٹ، ایک آدھی بات آپ انگریزی میں کر رہے ہیں، آدھی اردو میں کر رہے ہیں۔ سیل آف دی مہر، پرافٹ کا مطلب ہے مہر ہے، خاتم کا کہ مطلب مہر ہے، آپ نے سیل کر دیا، یعنی بند، وہ خود والی بخود نہیں، کر دیا وہ والی سیل مہر تو، نہیں، اتھینٹیکیٹ کرنے والی جو ٹھپا لگانے والی مہر وہ ہے، وہ تو اسٹیمپ ہوتی ہے، ہاں پھر اسٹیمپ وہ آف دی نہیں، پرافٹس کہنا۔ دیکھیں دو مہریں، مہر جو ہے نا اس کو انگریزی میں یا سیل کہتے ہیں یا اسٹیمپ کہتے ہیں۔ اسٹیمپ ہوتی ہے اتھینٹیکیٹ کرنے والی، اٹیسٹیشن کے لیے جو یہ لگتی ہے، دلائل میں اس اور دن تیار سیل کروں ہوتی گا ہے نا، بند کرنا۔ دیکھیں دلائل میں آپ کو باقاعدہ دوں گا نا لکھ کے، تو پھر آپ میرے دلائل ہوں اس گے، کو ایک ہاں منٹ چھوڑ کے ہاں۔ آپ صرف دعویٰ سمپل کریں کہ آپ آیت خاتم النبیین پر کیا ثابت کریں گے قرآن سے؟
میں قرآن پاک سے اس کا اصل مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ بیان کروں گا, آپ اسے وہ ڈسیگری کیا کریں گے. ہے؟ میں نے بتا تو دیا ابھی آپ کو, کیا اتھینٹیکیٹ کرنے ابھی والے نبی. ریکارڈنگ ابھی بھائی ریکارڈنگ کریں ان کی 1 سیکنڈ کے لیے ریکارڈنگ ابو بکر بھائی آن نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں نہ ہو رہی کریں. ہے. نہیں دیکھیے یا لکھ ساری کے ہو دے رہی ہے. دیں, یا لکھ کے دے ساری دیں, ہو مجھے رہی ہے. سمجھ آ جائے نا. نہیں نہیں یہ آپ شرائط نے نہیں آج ہے. یہاں کوئی اور بات کر دی رانا صاحب, وہاں کوئی اور بات کریں گے جا کے, تو آپ کو پیش کیا جائے گا کہ آپ نے یہ پیش کرنا ہے, آپ نے اس کی دلیل پیش کرنی ہے. آپ کا ریکارڈنگ ہو دعویٰ رہی یہ ہے. ہے تو دعویٰ اپنا پلیز ہو رہی ہے یا ریکارڈنگ ریکارڈ آپ کروا نے. دیں یا لکھ کے دے دیں. اب میں نے اگر کرا آپ دیا ہے, سمجھتے انہوں ہیں نے کہ کر لیا, ریکارڈ انہوں نے کروا کر لیا. سن لیں رانا صاحب آپ کو کوئی بندہ پھنسانے نہیں لگا, آپ کوئی کو پھنسانے بندہ والی کلک بات نہیں نہیں لگانے ہے, لگا. میں یہ تھوڑا کام بھی کر لوں نہیں نا. سن تو لیں, آپ کام کریں, لیکن بات یہ ہے اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ سلپ آف ٹنگ نہ ہو جائے تو لکھ کے دے دیں. آیت خاتم النبیین سے آپ قرآن کریم کی روح سے کیا ثابت کریں, لکھ میں کر کیوں دیں, لکھ کوئی کر مسئلہ دوں, نہیں. میں کیوں لکھ کر دوں, آپ لکھ کر دیں گے. پھر ریکارڈ کروا دیں, ہاں. عامر حق بھائی کا دعویٰ میں نے بتا دیا ہے کہ عامر حق بھائی یہ ثابت کریں گے آیت خاتم النبیین سے کہ نبوت کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر ختم ہو گیا, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ نے سلسلہ نبوت کو بند کر دیا. میرا یہ دعویٰ ہے یہ ہے, میرا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی جاری ہے, اور شرعی طور پہ جو نبوت وہ بند ہو چکی ہے. اور رسول پاک خاتم کا مطلب آخری نہیں ہے, بالکل بھی خاتم کا مطلب لاسٹ نہیں ہے. کسی طرح آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ خاتم کا مطلب لاسٹ ہے. خاتم کا مطلب ہے افضل اور اتھینٹیکیٹ کرنے والا, اتھینٹیکیٹر, یہ ہے خاتم کا مطلب یہ آپ عربی سب لغت سے بھی. ثابت کریں, ٹھیک ہے. یہ میں ثابت کروں گا, ہاں جی بالکل. یہ جتنی باتیں اور آپ نے آپ ابھی اور بولی آپ ہیں یہ یہ اور ساری آپ یہ ریکارڈ ہو ثابت گئی کر ہیں. اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ خاتم کا مطلب آخری ہے, آپ نے یہ کہا. ہم نے جو بتایا ہم وہ ثابت کریں گے, آپ کے الفاظ ہمارے نہیں ہیں, ہمارے الفاظ ہمارے ہیں جو میں نے بولے ہیں نا, ٹھیک ہے. کہ عامر حق بھائی یہ ثابت کریں ہاں گے. آپ نے کہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, رائٹ. ہاں خاتم نبوت کے سلسلے کو آپ نے النبیین, بند کر دیا. ہاں ہاں غور کریں, خاتم خاتم النبیین کا النبیین, معنی سن نبیوں لینا, کا ختم سن کرنے لیں. والا. میں اس ترجمے سے ہاں ایگری میرے کرتا ہوں, محترم, میں ایگری ہمارا کرتا ہوں. دعویٰ ہم نے ثابت کرنا ہے, ہم نے ٹھیک ہو بیان گیا. کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے. نوٹ آپ کا کر آپ لیں, نے بیان کرنا ہے, آپ سے نوٹ 3 کر بار میں لیں, نے پوچھا. آپ کا دعویٰ ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, دعویٰ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. رانا نبی, صاحب ریکارڈ ہو رہا ہے, ہاں محترم رانا صاحب ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے بیچ میں نہ بولیں. آپ بولے تھے ہم نے خاموش سنا تاکہ اچھے سے ریکارڈ ہو جائے. آپ پھر کروانا چاہتے ہیں پھر کروا دیں, ہماری طرف سے ہمارے مناظر کو رکھ لینے دیں, یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. جی عامر صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ بات ختم ہو گئی ہے, ان کی ریکارڈ ہو گئی ہے. میں نے بھی 2 دفعہ اپنا دعویٰ بیان کر دیا ہے, جو دعویٰ میں نے بیان کیا یہی عامر حق بھائی ثابت کریں گے انشاءاللہ. تو اتنی لمبی ڈیٹ دینے کی کیا ضرورت ہے, اگلا تھرسڈے پرسوں آج ہی گال کر لو, گھنٹے کے بعد آ جاؤ, سینی صاحب آ جاتے ہیں. آج میں ادھر جاب پہ ہوں نا, تھرسڈے کو میری چھٹی ہوتی ہے, مسئلہ یہ ہے. ابھی میں ایسے تھرسڈے تو آج منگل ہے نا, پرسوں تھرسڈے ہے, پرسوں وہ ادھر ہے نا بلال کے ساتھ ہیں, تو کل کر لیں. کل بھی جاب شاپ پہ ہے نا مسئلہ. کل آج ان کو سینی پیچھے صاحب کی کر لیتے برات پر پہلے کرا لیتے ہیں عمر بھائی, بلال کو کر لیں گے, وہ ہاں پیچھے کر بلال لیتے بھائی ہیں, ان کو کو پہلے میں کرا لیتے ہیں. بلال بھائی کی کینسل کروا دیتے ہیں, وہ بعد میں کر لیں. میں آپ کو پھر آج مشورہ کر کے بتاؤں گا, لیکن بعد میں. چلیں ٹھیک اور ہے, آپ لیکن اس اس بات کو میں لمبا عامر نہ حق صاحب کریں. ریکارڈنگ کریں, اچھا لمبا نہیں کریں گے, عامر حق صاحب سے کہیں کہ یہ- کتنی ٹرنز تک یہ قرآن پاک سے بات کریں گے, یہ بات دوبارہ کہلا دیں ان سے. ایک ہی ٹرن آپ نے خود کہا, ایک ٹرن میں یہ تو میں نے رعایت کر دی نا, ایک ٹرن ٹھیک ہے. 1 گھنٹے کی رکھ لیں, 2 گھنٹے کا بھی ٹائم رکھ لیں, اس میں 2 5 منٹ لگا لیں گے. جتنی بات آپ کریں گے وہی عامر حق بھائی کریں گے, ٹھیک ہے. اور وہ اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے جو بھی آپ پہلے کے بات دلائل ہوں گے وہ بھی پہلے لوگ بات سن لیں گے یہ جو عامر حق پہلے بھائی کے یہ دلائل کریں ہوں گے, پہلے یہ بات کر لیں, بعد میں کر لوں گا. از اٹ اوکے؟ اسٹارٹنگ میں یہ کر لیں اپنا, پھر میں بات کر لوں گا. دیکھیں 2 چیزیں اچھا یہاں کچھ ان پر سے بھی آخری پھر انہی کی ہوگی. سارا آپ نے بتانا ہے. جو 2 مدعی چیزیں ہوتا ہے نا, میری بات یاد رکھیں, جو مدعی ہوتا ہے اس کی پہلی اور آخری ٹرن ہوتی ہے. اگر آپ نے عامر حق بھائی کو مدعی بنانا ہے تو وہ پہلی اور آخری ٹرن ان کی ہوگی, لیکن آخری ٹرن میں کوئی نئی بات نہیں کریں گے. اب آپ دیکھ لیں آپ نے کرنی ہے کہ عامر حق بھائی. اس میں دیکھیں مدعی کی تو بات نہیں ہے, آپ نے اپنا مفہوم بتانا ہے, میں نے اپنا مفہوم بتانا ہے, سمپل بات ہے. وہ تو ٹھیک ہے, ہاں دعویٰ تو ہے ٹھیک کوئی ہے, نہیں, لیکن بالکل. ایک اصول تو ہے نا. آپ نے ایک دعویٰ جو بیان کرنا ہے وہ عامر حق بھائی کے برعکس کرنا ہے. ان کے دعوے پر آپ کو کوئی اشکالات ہوں گے, سوالات ہوں گے, آپ کیجئے گا, اور ساتھ اپنا دعویٰ بھی ثابت کیجئے. اچھا, بہرحال اور دوسری ٹائم بات آپ بتائیں. دیکھیں, 2 اب میں ایک چیزیں اور یہاں بات پر ایک اور بات رانا لاسٹ بات مجھے کرنے دیں. جس اچھا طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ہمارے اکابرین یا ہمارے جب ہم جن کو مانتے ہیں, میرا دعویٰ تو یہ ہم قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور مرزا صاحب کو بھی, تو آپ اس میں سے حوالہ دیں گے
تو کیا مجھے بھی یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ میں آپ کے کسی قرآن حدیث کے بعد کسی بزرگ کی کتاب سے آپ کو حوالہ پیش کر سکوں؟ کیا مجھے یہ حق حاصل ہے؟ جس بزرگ کی بات جس بزرگ کی بھی بات عامر حق بھائی کے لیے حجت ہوگی آپ ضرور پیش کریں. دیکھیں میرے جس کی لیے آپ کے لیے حجت ہوگی وہ میرے پیش لیے تو پھر یہ بات یہ ہو گئی کہ میں اس میں ڈاؤن پوزیشن پہ ہوں، کیونکہ میں قرآن پاک، حدیث، قرآن و سنت اور مرزا صاحب، میرے پہ 3 قسم کے آپ مجھے حوالے دے سکتے ہیں. تو لیکن مرزا صاحب کی بات آپ کے لیے حجت ہے نا. لیکن اپوزٹ میں آپ کے لیے میرے لیے یہ ہے، دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مکالمے میں ڈاؤن لیول پہ ہوں، فیئر پوزیشن پہ نہیں ہوں. میں صرف قرآن اور سنت سے ہی بات کر پاؤں گا. لیکن اگر آپ کوئی ایک عالم قاسم نانوتوی صاحب یا کوئی آپ کوئی کرنا بھی چاہیں عالم ایسا نہیں ہے جو معصوم ہے جس نے زندگی میں غلطی نہ کی. ہم کسی ایسے عالم کو نہ میں جانتا ہوں نہ عامر حق بھائی جانتا ہوں. ہاں یہ ہے بات پھر. ایسا کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم کسی کو نبی صرف نبی کا یہ خاصہ ہے. دیکھیں بات سمجھے رانا صاحب، ٹھیک ہے، یہ نبی کا خاصہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے. آئی ایکسیپٹ ہماری امت میں، نبی علیہ السلام کی امت میں، ہم نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے کہ اس نے ہر بات صحیح کی. ہو سکتا ہے کہیں کوئی غلطی کی ہو سکتا ہے کہیں پر ان سے کوئی غلطی ہوگی، انسان تھے. تو آپ تو ایک نبی مانتے ہیں نا. یہ آپ نے اپنا فیصلہ جو کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ وہ کمزوری محسوس کرتے آئی ہیں، ایکسیپٹ لیکن ان کا دعویٰ نبوت کا. ہاں نو پرابلم، آئی ایکسیپٹ. بٹ میں پھر بھی ایک چانس دینا چاہتا تھا کہ شاید اگر آپ کسی کو کرنا چاہیں، اس میں لینا چاہیں. وہ ایسا ہے ہی نہیں کوئی بندہ جس کی بات ہر بات مقبول ہو. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا وہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات ٹھیک ہو گیا، مقبول ہے. اور اس میں بھی آپ بات نہیں ایک عامر ہی حق ٹرن بھائی کو کرنا غصہ چاہتے چڑھ رہا ہیں. ہے، میں نے ان کی طرف سے ہاں کر دیا کہ صرف ایک گھنٹے کی ہوگی، 2 گھنٹے کی ہوگی، قرآن سے کریں گے بات. کوئی بات نہیں، میں بتائیں. اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سب چیزیں یہ نوٹ کر رہے ہیں. مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، پلیز عامر حق بھائی کو بھی موقع دیا جاوے. بالکل دو چیزیں ہاں وہ نہیں بولے، لیکن میں نے ان کی نذیر بھائی طرف سے ہم بھر لی ہے، وہ ہو گئی بات. نہیں بے شک بات جو مرضی کرو. بے شک نہیں ہم نذیر بھائی نے کہہ دیا بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ان کی بات ہماری بات اللہ خیر کرے. صرف 2 چیزیں ہیں جو کلیئر ہونے رہ گئی. ایک تو یہ ہے کہ دونوں میں سے پہلی بات راشد صاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ موضوع اور جگہ وہ راشد رانا صاحب کی ہے. جو موضوع رکھا فیضان ختم نبوت کا مفہوم جو یہ پیش کریں گے وہی اصل موضوع ہے. لہٰذا وہ پہلے اپنا مقدمہ پیش کریں گے، فیضان ختم نبوت کا وہ کیا مفہوم سمجھتے ہیں، اس کا فیضان کیا ہے، اس کے اوپر ہی بات ہو پائے گی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز، اگر یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بات کروں تو پھر ان کو اجازت دینی ہوگی کہ میں ابتدا سے ہی مرزا صاحب کو پیش کروں گا. اگر یہ منظور کرتے ہیں تو میں فیضان ختم نبوت کو سٹارٹ کے اندر پہلی باری میں سے پیش کر دیتا ہوں. راشد رانا صاحب پہلے ایک بات مکا لیں، کیا کہتے ہیں؟ میں پہلے بھی پیش کروں گا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اور مرزا صاحب کو کون سی ٹرن میں پیش کرنے کی اجازت ہے؟ تیسری میں کر لیں، مطلب 2 یہ کر لیں اور پھر تیسری میں، کیونکہ جب میں پیش کروں گا اور آپ جواب دیں گے تو مجھے ایک ٹرن تو اس کے جواب کی اجازت ہونی چاہیے نا. پھر ٹھیک ہے نا. ٹھیک. پھر اس کے بعد جب سیکنڈ ٹرم آپ کی آئے گی اس میں آپ چاہیں تو مرزا صاحب کا حوالہ پیش کریں. یعنی ٹھیک ہے، رائٹ، یعنی مرزا صاحب کی بات جو ہے وہ تیسری ٹرن کے اندر میں شروع کر پاؤں گا. سیکنڈ میں کر لیں. اگر آپ کو اتنا یار شوق ہے جلدی ادھر جانے کا تو کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں. نہیں دیکھیں، میں تو اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ مجھے کو معقول وجہ دیں میں مرزا صاحب کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا. میں تو چاہتا ہوں آپ مجھے کو معقول وجہ دیں. میں مرزا صاحب کو وجہ اس یہ ہے کہ ڈیبیٹ سے قرآن ہی پاک ایک مسلمان مکمل مقصول کتاب ہے. قرآن پاک آپ کے نزدیک ایک مکمل کتاب ہے. آپ کے جب آپ مجھ پہ یہ بات کرتے ہیں، آپ کے نزدیک نہیں ہے نا؟ میرے نزدیک بھی ہے. ہاں تو پھر مرزا آپ صاحب نے نے تو تفہیم آپ کے کی ہے. نزدیک لیکن دیکھیں اس کا مطلب ہے ایک منٹ، اس کا مطلب ہے اگر قرآن پاک مکمل کتاب ہے اس لیے مجھے مرزا صاحب کو پیش نہیں کرنا چاہیے. آپ کریں، آپ کے نزدیک بھی مکمل ہے، آپ کو بھی مرزا صاحب کو چھوڑ دینا میں نے چاہیے. انکار نہیں کیا، میری بات سنیں. آپ یہ کہتے ہیں وجہ معقول دیں. کیونکہ وجہ دیکھیں، آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب حکم عدل ہیں، ہم ان کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے قرآن پاک، سنت میرے دعوے کے مطابق اور مرزا صاحب، ٹھیک ہے رائٹ. اور آپ کے نزدیک قرآن اور سنت 2 چیزیں، میرے نزدیک 3 چیزیں ہیں. لیکن اس کی جو مرزا صاحب کی جو بھی بات ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی بنیاد قرآن پاک ہی ہے. ان کی کوئی بھی بات قرآن پاک کے اگینسٹ نہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے جب آپ کا یہ دعویٰ آتا ہے نا کہ مرزا صاحب کی کوئی بات بھی قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہے،
बिल्कुल तो ठीक। फिर मिर्ज़ा साहब को पेश करने में मुझे कोई माकूल वजह माने नज़र नहीं आती कि जिसको आप ये कहें कि दैट्स द रीज़न, दैट इसलिए इज़ रीज़न ऑप्टिकल। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। रीज़न ये यस, है क्योंकि आपके मुसलमान हैं कुरान और सुन्नत, तो मुझे भी ये हक हासिल है कि मैं आपके मुसलमान पे पहले बात करूँ ऑब्वियसली जो आप ओनली कीजिए। आपके हैं। भाई उसी देखिए तरह मेरी बात, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैं लाख मिर्ज़ा साहब की बात पेश कर रहा हूँ, आप मुझे ये से आगे हम अब आयत डबल नहीं। पिंग जा रहे हैं, फैसला हो गया, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आ गई, आप नहीं, देख लें जो। देखें फैसला तो मैंने 2 चीज़ें कही थी, 2 चीज़ें अभी भी अनअटेंडेड हैं। नंबर 1 पहली चीज़ क्लियर हो गई, आपने कहा आप पहले जाएँगे, क्लियर हो गया मामला, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये आ पहली गई पहली कि टर्न आप में राणा राशिद साहब बात करेंगे। जी, जी, राशिद राणा साहब आ रहे हैं जी, ओके, 5 ठीक है? मिनट की बात होगी। पूछें देखें इनसे 5 कितना मिनट टाइम जो भी चाहिए। टाइम मैं लूँगा उतना ही ये ले लें, मुझे नहीं पता अभी कितना लूँगा, हो सकता है 3 अच्छा, मिनट हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो, डिपेंड करता है मतलब क्योंकि इतना ही टाइम। होगा ना, 3 5 7 ही हाँ होगा ना। इतना ही होगा, ज़्यादा को आधा घंटा थोड़ा होगा। ठीक हो गया। जितनी पहली लंबी टर्न में बात आप करेंगे तो बात फिर बातें करेंगे। फिर वो बातें ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी ना, बातों को देखिए पॉइंट जी, वाइज पॉइंट ऑर्गेनाइज ही रखेंगे। ठीक है। आप कुरान करीम से अपना जो दावा है जो भी आपने रिकॉर्ड कराया वो साबित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अमर हक भाई वो भी सिर्फ कुरान से पहली टर्न में बात करेंगे, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरी टर्न में फिर आपके लिए भी जो ये आज़ादी है। जवाब देंगे, हाँ जो ये जवाब देंगे फिर उस पर मेरी बारी आएगी तो मैं फिर उसमें मज़ीद बात करूँगा। फिर जब इनकी बारी आएगी तो ये डेफिनेटली कहीं भी जा सकते हैं। जी, ठीक हो गया, ओके हो गया। टाइम ठीक तक है, ऐसे ही होगा। अमर भाई, अमर राज़ी भाई, और दोबारा दोहरा दूँ, कोई किसी पे जुगत नहीं करती जाएगी, कोई नहीं करेगा, ठीक है? आप सुन लें। और किसी और इज़्ज़त और एहतराम से नाम लिया जाएगा काबरीन का, और कोई भी गैर ज़रूरी तौर पर या इनडायरेक्टली भी कोई तंज किसी भी अकाबर पे नहीं किया जाएगा। यानी ठीक है। साफ कह रहे हैं, फिक्की खिचड़ी कह रहे हैं ना आपकी जो गुफ्तगू। नहीं ठीक है, ये एक बात हो रही है, अब बड़ी सीरियस है, आप इस पे हम एग्री हैं इस बात पे। नहीं एग्री कर रहे हैं। नहीं मैंने तन कहा से देखिए ना राणा साहब, आपने ये साबित करना है कि ये मुसलमानों का जो अकीदा है ये दुरुस्त नहीं है। जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद वो नबूवत को बंद मानते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये तनकीद है कि नहीं है? इसी ये तो तरह से ठीक है। अमर हक भाई ने सुने, मैंने ये नहीं कहा। इसी तरह से अमर हक भाई ने जब आके अपना मौक़िफ़ पेश करना है और मिर्ज़ा साहब की तालीम को गलत साबित करना है तो कुछ ना कुछ तनकीद तो होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ इखलाक से गिरी हुई बात, बिलो द बेल्ट आपको नजर हिट करते हुए नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अकायद में बात करें लेकिन उनकी शख्सियत पे कोई बात, ये अकाबरीन की शख्सियत जो पे नहीं होगी, इज्जत है लेकिन वो। तहरीर पर तो होगी ना। हाँ तहरीरें तो तहरीर पेश पे की आप जाएंगी करें, और उन बिल्कुल पेश तहरीरों करें, हाँ, बिल्कुल देखिए पेश मैंने करें। आज तक मिर्ज़ा तहरीरों पर साहब के तो ऊपर सवालिया निशान आए। नहीं, मैंने आज तक कोई बिलो द बेल्ट मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात नहीं की। मैं बड़ी इज्जत एहतराम से बात करता हूँ। ठीक हो हाँ, कोई हमें कोई इतराज नहीं इस बात करने में, तो हमारा अच्छा तो चलें, सवाल है इसको दोनों खत्म भाइयों से। करें। अमर भाई बस दोनों एक भाइयों से सिर्फ सवाल है, क्लियर नहीं हुई बात हमारे सामने थोड़ी सी। सवाल यह है कि पहली जो टर्म होगी ये सिर्फ कुरान से होगी या हदीस भी पेश कर सकते हैं? सिर्फ कुरान पाक से। सिर्फ कुरान का है। दूसरी टर्म दूसरी में आमिर हक दूसरे साहब में जो जो जहाँ से मर्जी कुरान करें, हदीस करें, मिर्जा साहब की तहरीरात करें। पहली टर्म जो है वो दोनों फ्रीकान सिर्फ कुरान पेश करेंगे। जी इसी जी। टर्म में इनके पास इजाज़त है कि वो ला ठीक नबी हो, आबादी वाली मैं हदीस confirm पेश कर कर रहा दें, ये राइट, ये हदीस पेश करें, मैं भी कोई हदीस पेश कर सकता हूँ, बिल्कुल राइट। ठीक है, दूसरे में जो भी होगा वो अपना मतलब दूसरे में खुली कोडी है, बस सिर्फ ये है कि बिलो द बेल्ट हिट नहीं करो। ठीक हो गया। आप टाइम तय करें, टाइम बताएं, चेक करके अपनी डायरी। राजा मुनान साहब डायरी चेक करते हैं, आप डायरी चेक करें कब आप फारग हैं। मेरी तो कोई टाइम डायरी बिलाल सकता है अमर भाई, वो टाइम बराबर कर ले, बात खत्म है। नहीं, मुझे ना बिलाल हाँ, को या अमर तो पता बिलाल क्या भाई है, की जगह परसों पता क्या है, मुझे पहले बिलाल साहब से कर लेने दें बात, और वो मैं हमारे जानू, में है बिलाल ना, जाने। हमारे होगी, हाँ, हम हमारी जाने तरफ से बिलाल होगी। हाँ, मैं अभी आप अपनी बिलाल की ना मैं अभी पहले एक टीम के साथ खेलना चाहता हूँ, छोटी टीम के साथ, ठीक है, छोटी टीम के साथ, फिर मैं बड़ी टीम के साथ खेलूंगा। कौन सी छोटी टीम? उन्हें कान पड़ाए ने सारे मरजैया ने बिलाल छोटी टीम तो नहीं दे। बिलाल ने कल चिकन कढ़ाती है ना सारे नहीं आते। ये छोटी टीम है बिलाल। आप कंफ्यूज हो गए हैं राणा भाई। छोटी टीम मैं हूँ, मेरे से शुरू करें। नहीं ना, ये छोटी है ना वो नहीं वो छोटी ना है। देखें, एक वादा हो चुका है, माशाल्लाह से उसको मैं दोनों ही ठीक बात। तोड़ना नहीं चाहता मैं उस चीज़ से। नहीं आप न वो वादा तोड़े, वो हम खुद कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं वादा। हम जाने हमारा बंदा जाने, हम संभाल ऐसे ही रहने दें उसको।
चलिए मैं आपको फिर मुझे फिर फिर कल कर लें। वही को करने दें, कोई बात बात सुने, नहीं। तो ऐसे मुझे है फिर कल कि तक का टाइम दे दें, next मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है? इस तरह से भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है? हाँ कर नेक्स्ट लेंगे, कर लेंगे। थर्सडे, ये थर्सडे जो है बिलाल वाला कर दें, और नेक्स्ट थर्सडे जो है राशा साहब, जैसे इजी आपको ना, इजी हाँ रहे, ठीक, नेक्स्ट ठीक वाला है। कर दें, कोई हाँ मसला almost। कोई मसला अच्छा हाँ, आमिर लेकिन नज़ीर इतना लंबा ना कहें चंगी तरीके चंद ये बात इनके आड़े आके थी ना, चंद बिलाल को गिला शिकवा करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम पर है, वो गिला शिकवा सारी जिंदगी आपको नहीं देगा, डेट आगे पीछे करने की, वो हम जिम्मेदार हैं उसके। चले वो नईम साहब वो बात हो गई है, वो आमिर हक साहब भी कह रहे हैं कि देख लें आप, कोई मसला नहीं है। एक चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ, ज़रा राना साहब आप भी तशरीफ रखिएगा। मैं म्यूट पे सुन आमिर रहा हूँ, नज़ीर भाई ये काम आपकी कर रहा तरफ से शोर आ रहा है काफ़ी। एक सेकंड जरा, वो मावन के बारे में कोई बात कर रहे थे आपके साथ, मावन आप कह रहे थे किसने बैठना है? राना साहब किसी मुआविन की बात कर रहे थे जी, बिल्कुल। हूँ। मुझे पूछना पड़ेगा, मैंने कहा था कि एक हवाले निकालने के लिए साहब मैं ट्रुथ सीकर से पूछूंगा अगर वो अवेलेबल हो। लेकिन वो बोलेगा नहीं, आपके साथ कोई बंदा भी होगा बोलेगा नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ऐसे ही कर लेंगे, बोलेगा नहीं। सिर्फ मावन होगा, हवाले देगा, बोलेगा नहीं, ये तय हो गया। हमारी तरफ से भी मैं होऊंगा या कोई भी भाई होगा वो बोलेगा वहां पर नहीं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। जी आमिर जी बाद में म्यूट यही मैंने पहला पॉइंट आपने माशाल्लाह मेरा ये रख दिया है, मैंने यही अर्ज करनी थी। राणा साहब मौजूद रहिएगा सिर्फ एक आखिरी मिनट। मैं इधर ही हूँ। नंबर एक तो ये बात तय हो गई कि किसी के काबरीन के ऊपर जो है वो आमिर हक साहब ने कहा हम हरगिज पहल नहीं करेंगे, ठीक है? एक मिनट, ये कौन बोल रहा है? आहिर साहब आपका तो कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, आप अपनी बात करें, मैं बस इस बात से खत्म हो चुका हूँ। राणा ये साहब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है। तशरीफ मुझे रखिएगा मुझे- जरा, मुझे ताल्लुक छोटा कर बताते दें। हैं। एक मिनट, छोटा हो गया, मुझे छोटा कर दें और आप अब जनरल डिस्कशन कर दें। आप हमारा वो तशरीफ कॉन्टेक्ट रखिएगा, खत्म। तशरीफ मैं इधर ही- रखिएगा, ताल्लुक बताते हैं, मैं इधर ही ताल्लुक हूँ, बताते हैं मुझे आपको। छोटा कर दें तशरीफ प्लीज, रखिए। प्लीज मुझे छोटा कर दें। अच्छा राणा साहब बैठने से कुछ नहीं होता, ये बैठे जो भी ये तशरीफ बात है ये ऑफिशियल नहीं है, जो भी अहीर साहब कह रहे हैं, मैं मेरी रिकॉर्डिंग कर जी लें, ऑफिशियल मेरा करवाते से हैं। मुत्तफिक अभी होना आपको जरूरी नहीं तो है। वो फिर जो जिसको साथ लेके आ रहे हैं उसको भी घर छोड़ के आए, उसको भी घर छोड़ ये आए। देख सुन लीजिए आप, ये देख लीजिए बात। अरे भाई मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ आप आपको करें, सुनने आप करें, मैं खामोश हूँ। अगर राशि आपने साहब गैर इनको करने पार्लिमानी दें, बात की, मैं बात चला जो तय जाऊंगा। होनी थी, जो उन्होंने बात अभी ये होनी थी, गैर वो पार्लिमानी करें। बात की है, अब भी बदतमीजी की है आपके सामने। ये राणा देख साहब लीजिए। जब गैर पार्लिमानी हो चले जाइएगा, अब सुन लें, हाँ, अब सुन लें। ये अब देख लें अमर साहब, आप देख लें। नहीं राशि साहब कोई नहीं, बात करें तो उनको कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र फिर हो अगर जाएं, हमारी करें। तरफ से भी कोई आगे इस तरह करे तो फिर मैं मौजूद हूँ, आप एक मिनट उनको बात करने दे, अगर कोई गलत बात होगी मैं रोक दूंगा, आप रोक म्यूट कर। आमिर नज़ीर साहब नीचे उतार दीजिएगा आप, ठीक है? खुली इजाजत है, आप नीचे उतार दीजिएगा। नंबर एक तो ये बात यहाँ पे तय हो चुकी है, सिर्फ उसकी वजाहत कर रहा हूँ कि वहां पे मिर्जा साहब कह के काम चलाया जाएगा। आमिर नज़ीर साहब एम आई राइट? ये इसी बात पे तय हुई है ना बात, कि ना हम कुछ इससे बढ़कर कहेंगे, ना इससे निचले दर्जे का कहेंगे, और ना ये वहां पे सलातो सलाम पढ़ेंगे, राइट? हाँ हाँ, दोनों दोनों एक दूसरे का एहतराम करेंगे। नहीं, ये कहाँ बात हुई, ये मैंने कहाँ बात कही है? लें जी। नहीं तो उधर क्या दरूद नहीं आमिर, मुझे नहीं पता ब्रॉड का क्या सीन है। आमिर अजीज साहब वो ब्रॉड क्या है, किसकी है, सेंसर कौन की है? ब्रॉड पे तो हमें नहीं, इजाजत है, हम कुछ भी कह लेना, हमें इजाजत है। नहीं, आपको तो इजाजत है, लेकिन दूसरे को भी इजाजत होती है ना। फिर ये तो अच्छा, अच्छा। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलना है ना। नहीं, नहीं, उसमें बिल्कुल देखें आपको ये इजाजत- है, आपको भी देखें होती आमिर है जी दूसरे- भाई, मेरी बात राशिद सुने। भाई को बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए, जो वो कहें, बस मुझे भी फिर इजाजत होनी चाहिए जो मैं कहूँ। देखें ये मैंने हाँ, मेरी बात सब सुने, कुछ मेरी अब मुझे इजाज़त दें, इस बात का जवाब देने की इजाज़त है। देखें, मैं अपनी मर्जी से अपने अकाबर के लिए कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, राइट? मेरा काम है, हो सकता है मैं मिर्ज़ा साहब ही कह दूँ, हो सकता है मैं उनके लिए कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, उस पर आपको कोई इतराज़ नहीं। हाँ, मैं आपके किसी अकाबर के लिए कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। उसी तरह आप मेरे अकाबर के लिए भी कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको चीज़ को इल्मी आगे बढ़ाएं ना, इस बात पे अब देखा हीर साहब ने नया मसला खड़ा कर दिया। नहीं, वो देखें, मुझे ये था, मुझे नहीं पता था, मैं तो ये आमिर होस्ट अजीज पे साहब रख के कहने होस्ट के पे ऊपर रहने दे, होस्ट पे रख देना ये बात। नहीं, आपको होस्ट बताता को हूँ। हम जानते ही नहीं भाई, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। हमने तो आमिर भाई की बात के लबैक कहा है। देखिए आमिर नज़ीर भाई वहाँ ने मुझे पर कहा, वहाँ पर असल में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये राणा साहब को पता है कि किसी किस्म की वहाँ पर पाबंदी नहीं है, ना इन पर पाबंदी होती है ना दूसरों पर पाबंदी होती है। मैं यही कहूँगा कि आप दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, और ना वो कोई ऐसा लफ्ज बोलें जिससे आपका दिल दुखे, ना आप कोई ऐसा लफ्ज बोलें जिससे उनका दिल दुखे। दुरुस्त है, मेरी तो बिल्कुल, यही इसको राय। ओपन रहने दें, इस चीज़ को ओपन रहने दें। हाँ, हाँ, और यकीन रखें, बस बात खत्म। इसको शर्त ना लगाएं कि आप ये नहीं कह सकते, ये ना करें, फिर तो मेरे भी लोग हैं, वो मुझ पर फिर ज़ाहिर प्रेशर होता है ना। हाँ नहीं ठीक है कोई मसला नहीं, इसको बात को ऐसे स्टाइल में चलने दें जिसमें है। तो इसको बाकी चलने मैंने दें, आपके कुछ सामने नहीं रख दिया। होता। हाँ, चलने दें, ऐसी कोई बात नहीं है।
ट्रस्ट रखें। अल्लाह ٹھیک ہے अल्लाह آپ अल्लाह دونوں करे مناظر حضرات کو طے کر لیں آپس میں میں تو صرف گزارش رکھ رہا ہوں اچھا میں اگلی میں اگلی اپنا گزارش میں عرض اپنے کرتا ہوں عقیدے کا اظہار بڑے ادب و احترام کے ساتھ کر دوں گا، وہ اپنا عقیدہ رکھے، ٹھیک کو مسئلہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عامر صاحب ٹھیک ہے نمبر 1 یہ بات ہوگی نمبر 2 جو ابھی عامر نذیر صاحب نے بات دہرائی کیونکہ عامر بھائی یہ اس کو کہتے ہیں کہہ لیں آپ کہ ہماری یہ تشویش ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ براڈ نیوٹرل ہوگی لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ مہمان کے نام پہ 7-8 احمدی اوپر آ جاتے ہیں اور وہ بیچ میں نا اپنا علمی نقطہ نظر دینے کے چکر میں ڈیبیٹ خراب کر دیتے ہیں تو یہ عامر نذیر صاحب نے جو کہہ دیا ہے یہ ہرگز وہاں پہ یہ ماحول نہ ہونے پائے کہ اوپر مشورے اور یہ سب یعنی مناظرین بات کریں گے باقی سب خاموش رہیں گے چاہے جو بھی ہو جائے وہ خاموش رہیں گے آپ بے فکر رہیں وہاں پر ہوگا ہی کوئی نہیں اوپر براڈ کے صرف 2 بندے ہوں گے جو بات کرنے والے ہیں اگر ان کو کسی معاون کی ساتھ ضرورت ہوگی وہ ہوگا کوئی بندہ اوپر ہوگا ہی نہیں میں بھی نیچے ہوں سب نیچے ہوں دیکھیں گڈ عامر نذیر بھائی، میں آپ نے کہا آپ ہوں گے وہاں پر، آپ مینیج کریں گے، میں خاموش ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہاں پر جو جس طرح کی بات کرے گا ویسا جواب دینا پھر میرا حق ہوگا، باقی آپ جانیں ہاں براڈ جانیں جی۔ بالکل 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 آپ نے پہل نہیں کرنی پہل آپ نے نہیں کرنی اگر دوسری طرف سے کوئی ایسی بات ہوگی تو بے آپ کو حق ہوگا کہ آپ بھی ویسا جواب دیں بے شک لیکن میرا خیال ہے کہ رانا راشد صاحب کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا یہ سمجھتے ہیں دوسرے بندے کے جذبات کو بھی رانا صاحب میچور آدمی ہیں سمجھتے ہیں وہ کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہتے آپ نے کیمرے میں ان کو دیکھ لیا ہے کہ وہ جی 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 پختہ عمر کے آدمی ہیں کوئی بچے نہیں ہیں نہیں نوجوان نہیں ہیں ٹکا کے پختہ نہیں جی بالکل جی جی پختہ چنگے پلے پختہ نے جی پٹے اچھا بھی جی اتنا زیادہ پختہ آخری آخری بھائیوں گزارش اور یہ ساری ہی گزارشات ہی ہیں آپ سب بڑے ہیں آپ کی خدمت میں اور یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کی ترویج اور تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہوں ان کو مالی فائدہ نہ پہنچایا جائے ایک عرصے سے اس پہ میرے خیال سے اتفاق بھی ہے الحمدللہ مسلمانوں کا پچھلے دنوں ہمارے جو بھائی ہیں ان کی ڈیبیٹ طے تھی اور انہوں نے باقاعدہ پوسٹر لگوایا تھا کہ وہاں پہ کوئی مسلمان جا کے گفٹنگ نہ کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ گزارش اس دفعہ بھی ہماری مانی جائے گی کہ چلو جگہ ہم نے مان لی کہ جو بھی ہے لیکن مالی فائدہ ان لوگوں کو وہاں پہ نہ پہنچایا جائے بس یہ گزارش ہے جزاک اللہ آگے عامر نذیر بھائی آپ ماشاءاللہ آپ ہوں گے تو آپ خود ہی اچھے طریقے سے اس کو پہلی مینج بات کریں تو گے یہ ہے کہ وہ میں آپ سینی کو صاحب پورا کو براڈ ہے اور سینی صاحب غیر مسلم نہیں ہے مطلب وہ احمدی نہیں ہے وہ مسلمان ہے تو وہاں پر ایسا کوئی وہ معاملہ ہے نہیں عامر بھائی ریزرویشن پایا جاتا ہے نا ہاں ہاں ریزرویشن تو لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن مجھے تو پتہ سینی ہی صاحب نہیں کے ہے بارے میں کوئی ہاں بات ہے نہیں دیکھیں عامر نذیر بھائی سیدھی بات ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جن کی براڈ یا جن کی کیا ڈیٹیل ہے میں نے تو آپ کو دیکھا میں نے کہا اللہ خیر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں آپ کو اعتماد ہے بس اتنی سی بات وہ تو ٹھیک ہے وہی براڈ ہے جتنے ایک دن تسی گئے سے تے تسی میں کہندے سی ہے کیا ہون لگا ایکسیڈنٹ ہون لگا وہی کیڑی براڈ ہے کیڑی سی ایک دن کوئی تسی براڈ تے کی گئے چار سی کٹھے آئے تو سارے سامنے او اچھا وہ براڈ سے 4 بندے کٹھے بولے تو سارے سامنے جا کے کیوں ہے ہاں اچھا 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 پر اچھا راتی 2:30 بجے تک طارق پہانا مکالمہ ہویا تو سانا او اچھا 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 زبردست نہیں نہیں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے جی ٹھیک تسی ہے جلدی تو جلدی کرو جی رانا صاحب ٹائم طے کرو تے کل ہی کراؤ مناظرہ میں لمبا نہ کام پاؤ دے واسطے کیڑا کوئی فیضان خطبے نبوت کیڑا کوئی دلائل تساں کینوں ٹونڈن جانے نے جی وہ جی 150 سال تو بھی جب فضان ختم نبوت تے گل دی تیاری نہیں تے پھر گل تے نہیں نہ کرنا جی اس میں یہ تو کوئی گل ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہاں جی ہو نہیں سکتا جی کل نہیں ہی ہو جائے ہاں نہیں ہوندی تے کرو جی انصر رضا صاحب نو اگے کرو جی انہاں کول نہیں کوئی بات نہیں راشد صاحب ٹرم ٹینشن میں نہ لیں اضافہ ہو گیا نا کہ عمر بھائی دوئے ہاں امرین اگے سو پتہ ہے ٹرم بولنے فیضان نبوت اور آنے فیضان ختم نبوت نہیں وہ واٹس ایپ دا گروپ انہاں دا واٹس ایپ دا گروپ فیس بک دا گروپ بھی سی فیضان ختم نبوت راج کی کتاب لکھی فیضان نبوت ہو اچھا یہ ریکارڈنگ بند کر دوں عامر نذیر بھائی جی 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 کر دیں ہاں جی مکمل ہو گئی بس شرائط طے ہو گئی اس کو میں اپلوڈ کر کے عامر نذیر بھائی آپ کو اور عامر حق بھائی دونوں کو میں بھیج دیتا ہوں تاکہ اس پہ نظر ثانی کر لیجئے گا اس میں جو بھی سننا ہو آپ لوگ سن لیجئے گا جزاک اللہ مجھے صرف اتنا حصہ چاہیے جس میں انہوں نے رانا صاحب نے اپنا دعویٰ بیان کیا ہے نا وہ حصہ مجھے چاہیے اگر اتنا کاٹ کر دے آڈیو بھیج دیں ویڈیو بھیج دیں کوئی جی جی مسئلہ میں اس کا نہیں ٹائم کر کے نا میں آپ کو بھیج دوں گا ہاں یا ٹائم بتا دیں ہاں لنک کو سینڈ کر کے اس کا ٹائم بتا دیں اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں اسکرین ریکارڈنگ آپ نے کی ہے اگر اسکرین ریکارڈنگ کی ہے آڈیو ریکارڈنگ کی ہے اہیر بھائی
تو بھائی اسکرین ریکارڈنگ سر اس کام ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ अस्सलाम वालेकुम وعلیکم आमिर भाई, السلام. मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, वो जल्दी से देखें. کن کو کیا بھائی؟ आमिर नज़ीर साहब को. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اہیر بھائی یہ ہے کہ اگر اسکرین ریکارڈنگ پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا تو جہاں عامر نذیر بھائی نے مائک ان میوٹ کر کے بات شروع کی ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا، وہاں سے کرنا ہے وہ ایریا. میں نے لگا لی نشانی، اس کی بس نشانی میں نے لگا. بس ٹھیک ہے، وہ ایریا بھیجنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ انہوں نے کیا بات کیا اور کس چیز پہ ہم نے ذرا کرنی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا عمر بھائی آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے؟ میرا سوال بڑا ٹائم کا پنڈا کا تشنگی ہے باقی ذہن میں. نہیں بھائی حکم یاد کریں ہوگا حکم آپ کو، کریں حکم کریں. آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ طارق چوہان سے آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ جس حدیث میں ذکر آتا ہے نبی کریم کا کہ کیا نام ہے اس کا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جس پر آپ نے دو باتیں پیش کی تھی کہ یہ الفاظ زائد ہیں کسی راوی کے ہیں. کون سے والے؟ وہ خودکشی والے؟ خودکشی والی بات کی، اس کی تخصیص کیسے کی آپ نے کہ وہ الفاظ کا جو ڈیفرنٹ کیا گیا ہے وہ کیسے کیا گیا، وہ بات میں نے سمجھنی ہے. ہاں اس میں نا امام زہری جو ہیں، شہاب الدین زہری جو ہیں، ان کی طرف نسبت آتی ہے. انہوں نے کہا بلغنا، یہ بلاغات زہری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیونکہ امام زہری جو تھے یہ ان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بخاری کے اندر نا، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ امام زہری، یعنی سند کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ استاد کو پتہ ہوتا ہے شاگرد کون سے الفاظ استعمال کرے گا اور کس کے پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ پھر وہاں پر آیا بلغنا، امام زہری نے کہا ہمیں یہ پہنچا، کیونکہ جتنے بھی ترک ہیں اس میں امام زہری نے اس واقعے کو بیان کیا ہوا ہے. تو امام زہری کی یہ بلاغات میں سے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ بات پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے غمزدہ تھے اور وہ پھر پہاڑی پر چڑھے اور نعوذ باللہ وہ ایسی بات. تو حالانکہ یہ بات امام زہری کے بلاغات میں سے ہے، لہٰذا یہ مرفوع نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود بیان کیا ہو، یہ بات غلط ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا، یعنی کہ یہ الفاظ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ جو انہوں نے کہا کہ بلاغنا، یہ اس وجہ سے انہوں نے لیا بات کی، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ منہ تک پہنچے، یہ نہیں بتایا کہاں سے پہنچے ہیں. ہاں جی جی بالکل. ان الفاظ کی پیچھے امام زہری کے پیچھے سند کوئی نہیں ہے کہ کس کے الفاظ ہیں. جی انہوں نے کہا یہ بات مجھ تک پہنچی ہے اور یہ بات مصدق مانی گئی ہے سند کو پڑھتے ہوئے، متن کو پڑھتے ہوئے. نعیم بھائی کے کبھی کبھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں مجہول کے، جیسے مثال کے طور پہ رویہ، روا نہیں استعمال ہوتا، رویہ استعمال ہوتا ہے عربی میں. جب یہ رویہ استعمال ہوتا ہے مجہول کا سیگا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سنی سنائی بات، بندہ نہیں کہتا یار یہ سننے میں آئی ہے بات، تو رویہ کر کے اس کو محدثین بیان کرتے تھے. اسی طریقے سے آتا تھا کیلا، قیلا کہا جاتا ہے، کہا یہ جاتا بات ہے میرے کیلا. ذہن میں. ہاں کیلا اب کذالک، اس جہاں طرح پر یہ کہا جاتا ہے قیلا کہا جاتا ہے تو وہ راوی تو ثقہ ہوگا، لیکن وہ بات کس کی بیان کر رہا ہے اس کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں جی. تو بس یہ منقطع ہونے کی وجہ سے وہ ہے. اب بس کچھ ٹھیک لوگ ہے، یہی میں نے چھوٹی سی بات ہی بات ذہن میں تھی، آپ نے وہاں پر بات کی تھی لیکن کھلی نہیں تھی بات اپنی تشنیح کے لیے بندے کی، جی جزاک اللہ. کیونکہ وہاں پر آپ نے مخالف کے سامنے دلیل پیش کی تھی نا. کچھ جی پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو علم میں ہونے چاہیے، دلیل پیش کرے تو اس کا وجہ بھی پتا ہو کہ یہ اس وجہ سے بیان کی گئی ہے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. وہ اصل میں وقت جی کم تھا گفتگو میں. جی سر. اجازت چاہتے ہیں عامر بھائی، وہ ایک پروگرام ہے زیتون پہ، قصر خلافت سے خبر آئی ہے جناب کہ مرزا مسرور صاحب کی جو بہو ہے اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ بیچاری انڈے بیچنے پہ مجبور ہے. اب چونکہ مجھے اجازت ہے ٹیم کی طرف سے کہ کھول کے بتا دوں اتنا، ابھی آدھے گھنٹے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ شروع کر رہے ہیں کہ دنیا جہان کے چندے کھا کے اپنی بہو ان کی قصر خلافت کے اندر انڈے بیچ رہی ہے، لٹرلی انڈے بیچ رہی ہے اور اس سے اپنا گزر بسر کر رہی ہے. یہ بڑی سنسنی خیز خبر آئی ہے، تو اس پہ آج روشنی ڈالیں گے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا. رانا صاحب وہ بات ختم ہو گئی ہے نا، اب ہم بکواس کریں یا جو بھی کریں، آپ تشریف رکھیں اپنی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی مرچیں آپ کو نہ لگیں. رانا صاحب اب آپ ہماری سنگی تو نہ کٹیں کہ ہم بولیں نہ. دیکھیں آپ کے ساتھ جو ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ڈبیٹ ਬਰੌੜ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ایک الگ بات ہو رہی ہے، تو وہ جتنے بھی دوست ہیں انشاءاللہ سب کو دعوت ہے، تشریف لائیں آپ. اور یہ اب سے آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ زیتون کے اوپر اس کو یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں اور اس کی تفصیلات ہم جانیں گے کہ رانا صاحب مجھے پرسنل اپڈیٹ میسج کر دیجیے گا آپ نا، تھوڑے سے ڈیٹیلز وغیرہ یاد میں رکھیے گا مجھے. باقی میں امن نذیر بھائی سے کہوں گا کہ مجھے وہ براڈ وغیرہ شیئر کر دیں جب بھی آپ لوگ ریڈی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے.
वो इंशाल्लाह इजाजत चाहते हैं। आमिर भाई टाइम हो तो 10 मिनट आप भी प्लीज चक्कर लगाइएगा। शेख मैं साहब इंशाल्लाह तो कोशिश कह असल रहे में थे। पता है क्या बात है, मैं ना ये जब मैं निकला था ना गुफ्तगू के बीच में, तो मुझे जी जी, काम मुझे था, आइडिया है। मैं निकल गया। जी मगर फिर जी। मुझे वो शेयरिंग आई, मैसेजेस आए दोस्तों की तरफ से, और बताया कि भाई वो तो दो अहमदी हजरात आए हैं और वो आके बदमाशी कर रहे हैं, वो आके कह रहे हैं कड्डो आमिर हक सी इंज कर देंगे तो इंज हाँ, कर देंगे। तो मैंने कहा, कहते हैं जी आमिर हक भाग गया। मैंने वो कहा एक आमिर हक बदमाश था भाग तो साह ही नहीं निकले। यार हद हो गई है, आमिर हक भाग गया। आमिर हक ना, आमिर हक जिस जगह पे खड़ा होगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के दीन के लिए, वहाँ उसका पिंजरा गिरा हुआ मिलेगा, वो बंदा वहाँ से जाएगा नहीं, ठीक है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये हमने किसी को जवाब नहीं देना होता, एक जिम्मेदारी है, बस दैट्स इट। हाँ अलबत्ता अगर हमें लगे कि यार कोई उर्लम परलम इधर उधर चरलम परलम कर रहा है, तो हम उसकी तरफ तवज्जो भी ना करें। मैंने चूंकि जाते हुए ये कहा था वाटर भाई को कि मैं आऊँगा, तो लिहाजा वो आना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं आया। अब उन्होंने बात ही शुरू नहीं की वाटर साहब ने, बहरहाल राशिद राणा साहब ने तो टाइम आगे का कर लिया, कोई बात नहीं, मगर वाटर साहब ने तो बात ही नहीं की, वरना बात होती। खैर, तो ये चीज़ है। अली राजपूत भाई कह रहे हैं ठीक है अहीर भाई, मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा चक्कर, देखें तो मैनेज हो जाएगा ओके इंशाल्लाह। आमिर भाई, इंशाल्लाह शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं जी। अली दोस्त जो नीचे पूछ रहे हैं कौन सी ब्रॉड, ब्रॉड नहीं यूट्यूब पे। जी जी आमिर भाई, वो हवाला को पूछ रहे हैं अली राजपूत भाई, आप उनको अच्छा, दे दें, ठीक है। मैं ये सुल्तान साहब कौन है? सुल्तान साहब आमिर हक कभी थोड़ी देर बाद भाग जाएगा क्योंकि सुल्तान अपनी दीदी की फ़ोटो इसको सेंड करेगा। अच्छा ठीक है, सही है सुल्तान भाई, ठीक हो गया। अच्छा जी, हवाला भाई कह रहे हैं, मैं हवाला उनको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, हवाला भाई ने कहा है, तो मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा भाई। ठीक है। ओहो, सारे चले गए। जी मीर भाई, पता नहीं आप बात कीजिएगा, मैं बस ये अली राजपूत भाई हैं कोई, वो हवाला कह रहे थे, तो मैं हवाला उस पर दे दूँ जी, आप कर लें। जी जी जी, नहीं आप दें, मेरे ख्याल में लगता है आमर भाई कहीं पे शिकार के पीछे ना चले गए हों। अच्छा आ गए आ गए। काल आमर भाई पाओ। अच्छा अस्सलाम जी। वालेकुम। अच्छा अली है बराड उन करो बंद ते जिन्ने बंदे है ना सारे उत्ते मगर वो सियालवी साहब उत्ते आए ने ते सियालवी साहब कलमा पढ़ के कहन लगे ने कि इस तरह की कोई गल नहीं है, इन्हें इत्थे बराड लाई है मेरे बेटे के खिलाफ, ते वो कहन लगी है मैनू आपा कलसूम ने दिती है रिकॉर्डिंग, ते फलानी दिती ते धमकानी दिती है। उत्थे जिन्ने मुसलमान है वो चढ़ के ना ते वो बीबरमान गल करन लगा सी, उन्होंने थले ला दिता है। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਲੋ ਪੋਪੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਧੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਓਏ, ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਰਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ। ਅਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ।
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਰੱਖ